السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری کبیرہ گناہوں کا بیان۔ نمبر 106۔ مالک کی اجازت کے بغیر ادھار لی ہوئی چیز آگے ادھار دینا۔ مالک کی اجازت نہیں ہے اور کوئی چیز ادھار لی ہے، اس کو پھر دوسرے آدمی کو ادھار دے دینا۔ ایک آدمی نے کسی کے پاس سے کوئی چیز خریدی اور ادھار خریدی، اور ادھار خرید کر وہ دوسروں کو ادھار دینا چاہتا ہے، تو اس میں مالک کو پوچھنا ضروری ہے۔ مالک کو نہیں پوچھے گا، ان کی اجازت کے بغیر آگے ادھار دے دے گا تو یہ گناہ ہوگا۔ نمبر 107۔ اگر مالک نے کہا ہو کہ مقررہ وقت کے بعد یہ چیز آپ اپنے پاس نہ رکھے یا استعمال نہ کرے، پھر بھی اس کی مخالفت کرنا، یعنی استعمال کرنا وغیرہ۔ زواجر صفحہ 433۔ تو اگر مالک نے کہا ہے کہ بھئی یہ چیز اتنے وقت تک رکھنا، اس کے بعد اپنے پاس مت رکھنا اور اس کو استعمال بھی مت کرنا، ایسا کہا، پھر بھی وہ اپنے پاس رکھتا ہے اور استعمال کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ گناہ ہوگا۔ فائدہ: چونکہ یہ تینوں گناہوں کا مرجع و مآل ظلم اور غصب ہے، لہذا یہ تینوں بھی کبیرہ گناہ شمار ہوں گے۔ اوپر جو 3 گناہ بیان کیے، مالک کی اجازت کے بغیر ادھار لی ہوئی چیز کو ادھار دینا، اسی طرح اس نے کہا کہ مقررہ وقت تک اپنے پاس رکھنا، اس کے بعد اپنے پاس مت رکھنا، پھر بھی وہ رکھتا ہے یا اس کو استعمال کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، یا یہ کہ جس مقصد کے لیے کوئی چیز ادھار لی تھی اس کو دوسرے مقصد کے اندر استعمال کر رہا ہے، یہ تینوں جو گناہ ہے اس کا اصل مرجع کیا ہے؟ ظلم اور غصب۔ اس وجہ سے یہ تینوں کبیرہ گناہ ہیں۔ نمبر 108۔ کسی کے مال پر جبراً و ظلماً غلبہ پانا۔ بخاری شریف۔ کسی کے پاس مال ہے، اس مال کو ظلم کر کے اور جبری طور پر وصول کر لینا، قبضہ کر لینا، ظاہر بات ہے کہ بڑا گناہ ہے۔ جب ایک آدمی اس مال کا مالک ہی نہیں ہے، پھر بھی دوسرے کے پاس سے جبراً اور ظلماً اس کے پاس سے لے لینا اور قبضہ کر لینا، یہ گناہ ہے۔ نمبر 109۔ مزدور سے کام کروا کر اس کی مزدوری نہ دینا یا دیر سے دینا۔ بخاری شریف۔ ایک آدمی کو مزدوری پر رکھا کہ بھئی میرا یہ کام ہے، آپ کر دو، اس نے پورا دن کام کیا، تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کو مزدوری دے دو، لیکن مزدوری نہیں دی، ٹال مٹول کرتا رہا، آج دوں گا کل دوں گا، یا بہت دیر سے مزدوری دی کچھ دنوں کے بعد، تو اس طرح مزدور کی مزدوری نہ دینا یا مزدور کو مزدوری بہت دیر سے دینا، یہ گناہ ہے۔ ہاں، اگر مزدور خود سے کہے کہ بھئی مجھے اس وقت ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت پڑے گی تب میں آپ سے لے لوں گا، 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد، وہ الگ بات ہے، لیکن اپنی طرف سے جو ہے اس کی مزدوری روک لینا، اس کو مزدوری نہ دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 110۔ عرفہ یا مزدلفہ یا مینا میں عمارت بنانا جبکہ اس کی تحریم کا قائل ہو۔ زواجر صفحہ 438۔ نمبر 111۔ عام یا خاص جائز چیزوں میں لوگوں کو روکنا، مثلا بنجر زمین جس کا آباد کرنا ہر شخص کے لیے جائز ہے، اور مثلا عام سڑکیں اور مسجدیں اور معادن وغیرہ۔ زواجر صفحہ 438۔ جائز چیزوں کے اندر لوگوں کو روکنا یہ بھی گناہ ہے۔ بنجر زمین ہے، اس کے اوپر کوئی آدمی آباد کاری کر رہا ہے، اس کو آباد کر رہا ہے، بنجر پڑی تھی اس کو آباد کر رہا ہے، تو اچھا کام بھی جائز ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس میں کسی کو روکنا یہ بھی ناجائز اور گناہ ہے۔ اسی طرح عام سڑکیں ہیں، مسجدیں ہیں، معادن ہیں، وہاں کسی کو روکنا یہ بھی گناہ ہے۔ سڑکوں کے اوپر ہر کوئی آ سکتا ہے، ہر کوئی جا سکتا ہے، مسجد کے اندر ہر کوئی آ سکتا ہے، ہر کوئی جا سکتا ہے۔ معادن، کان بولتے ہیں، گجراتی کے اندر کھاڑ بولتے ہیں، پتھر کی کھاڑ، پھر یہ کھاڑ وہ کھاڑ، معادن وغیرہ۔
تو یہ سب چیزوں کے اندر لوگوں کو روکنا یہ بڑا گناہ ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، ہر کوئی آ سکتا ہے، اس سے روکنا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، بہت بڑا گناہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو مسجد کے اندر آنے سے روکے؟ مسجد کے اندر آنے سے جو روکے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس لیے مسجد میں آنے سے نہیں روکنا چاہیے۔ سڑکیں اس کے اوپر ہر کوئی آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، سڑکوں کو بند کر دینا، روکنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کبائر سے ہماری پوری حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔